پرویز خان ہے جی پشاور سے، وہ کہتے ہیں کئی ماہ تک عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسنے کے بعد حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 5 اور 8 روپے کی کمی کی ہے۔ سانکڈار کہتے ہیں کہ جلد حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کیا پیڑیاں باقی عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے یا اپنی کھوئی ہوئی سانکھ بحال کرنے کے چکروں میں؟ پرویز خان صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ سانکھ کیا ہے جو بحال ہونی ہے، ان کی تو سانکھ تھی جو بحال ہوگی۔ 5 اور 8 کی جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں سال پہلے کدھر تھا، یعنی جو بڑھایا تھا اس میں تھوڑا سا کم کر دیا ہے۔ اگر یہ ان کی اچیومنٹ ہے تو بسم اللہ، سر آنکھوں پہ، اور اگر یہ ریلیف ہے تو پھر بسم اللہ، سر آنکھوں پہ۔ لیکن ساکھ جو آپ نے کہا ہے نا بحال کرنے کے چکروں میں، ساکھ ہوگی تو بحال ہوگی، اب نہیں۔ اور اسے ہماری زبان میں، پرویز خان صاحب آپ پشاور سے ہیں، پتہ نہیں آپ پنجاب کے اس ایکسپریشن سے واقف ہیں یا نہیں، وہ جو کہتے ہیں جی ٹرک دی بتی مگر لانا، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، باقی پھر جو ہوگا آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، آپ بھی بھگتیں گے اور میں بھی بھگتوں گا۔ تھینک یو۔ جے پور سے ہیں جی، جے پور انڈیا میں ہے ظاہر ہے، وکرم سنگھ، وہ کہتے ہیں جی کہ میں پولیٹکس اور انٹرنیشنل افیئرس کا طالب علم ہوں، اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ پاکستان کی ہم سیاسی پارٹی پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین کا مستقبل کیا ہے؟ کیا اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی کے ساتھ یہ جماعت اپنا وجود قائم رکھ سکے گی؟ وکرم سنگھ جی، تھینک یو ویری مچ، ہماری مجلس میں آنے کے لیے آپ کا بہت دھنیہ واد کہتے ہیں، شکریہ۔ تو اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی میری بھی سمجھ سے باہر ہے، اور خود آپ کے ایک ریٹائرڈ گرو، یا پتہ نہیں کہ گرو کیا ان کا نام مجھے لینا نہیں آتا، ریٹائرڈ میجر ہیں انڈین آرمی کے، اور ظاہر ہے وہ پرو پاکستان تو نہیں ہے، لیکن میں نے ان کا، میرے پاس سیل فون بھی نہیں ہوتا، مجھے کوئی دوست ووست کو دکھا دیں یا بچے دکھا دیں، تو میں نے ان کا سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، سنا ہے، خاصے پاپولر آدمی ہیں، ریٹائرڈ میجر ہیں انڈین آرمی کے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج صرف فوج نہیں ہے، یہ گلو ہے۔ پھر انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا کہ یہ گوند کی مانند ہے، گوند کی مانند ہے جس نے ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے ویسے بھی ہمارے دین کی تعلیمات میں یہ شامل ہے، اعتدال، میانہ روی، تحمل، بردباری۔ یہ جو ہیڈ آن جانے والا ہوتا ہے نا معاملہ، اور کمال کی بات دیکھیں آپ، جو ہمارے رہبر و رہنما محبوب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فتح مکہ کے موقع پہ بھی آپ اندازہ لگائیں، اتنی محبت تھی ان کو، رشتے میں چچا تھے، ایج گروپ ایک ہی تھا، حضرت امیر حمزہ، اور دلیر آدمی تھے، اس کے قاتل کو، وحشی کو، جس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا ہند، اس کو، ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ جو ہیڈ آن جانے والا معاملہ ہوتا ہے، یہ وائز بات نہیں۔